ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خدا کے زندہ کلام میں کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 15 باب کی 45 اور 46 آیات میں یوں درج ہے: پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ لیکن پطرس کے پہلے خط پہلے باب کی 20 آیت میں لکھا ہے: اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ اب ان دو آیات میں بات ہمیں تھوڑی لگتا ہے کہ جیسے مختلف لکھی ہے، کہ کرنتھیوں 15 باب میں پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ پہلے نفسانی آدم تھا، پھر روحانی آدم، جو روحانی آدم سے مراد خداوند یسوع مسیح ہیں، روحانی آدم بعد میں ہوا۔ لیکن پطرس کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا علم بنائے عالم سے پہلے سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ تو اب ذرا ہم یہاں لفظ ظہور کو دیکھ لیں گے۔ ظہور لفظ ظاہر سے ہے، ظاہر ہونا۔ تو ظہور یا ظاہر ہونا اس کا ہوگا جو پہلے وجود رکھتا ہو، ہستی رکھتا ہو، مگر پوشیدہ ہو، پوشیدہ ہو، اور پھر کسی وقت اس کو سامنے لایا جائے، ظاہر کر دیا جائے، عیاں کر دیا جائے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جو پہلے پوشیدگی میں اپنی ذات رکھتا تھا، پوشیدگی میں ذات رکھتا تھا، پوشیدگی میں ہستی تھی لیکن ظاہر نہ تھی، پھر وہ خود کو ظاہر کرے، یہ ظہور ہے۔ تو اب یہاں فرق ہے کہ وہ پہلے ذات اپنی وہ رکھتا تھا۔ ابھی آگے چل کر ہم اور حوالہ جات دیکھیں گے جہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پہلے سے موجود وجود کا ذکر ملے گا۔ لیکن کرنتھیوں والے حوالے میں جو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ پہلے نفسانی آدم ہوا، پھر روحانی آدم یعنی مسیح ہوا، ان دونوں باتوں کو آج ہمیں پوری طرح سمجھنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، کائنات بھی نہیں تھی، زمین آسمان نہیں تھے، چاند ستارے نہیں تھے، کوئی بھی چیز وجود نہ رکھتی تھی۔ ایک ایٹم تک خدا نے جب تخلیق نہیں کیا تھا تو اس وقت صرف خدا ہی خدا تھا۔ اسی لیے تو خدا نے یہ سب کچھ بنایا تاکہ خدا کو کوئی جانے، خدا کی ذات کو کوئی سمجھے، اسے، اس کے قدرتوں کو کوئی محسوس کرے، اس کے بارے میں مخلوقات جان سکے۔ اس لیے مخلوقات بنائی گئی۔ یوحنا پہلا باب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آغاز میں لکھا ہے کہ جب ابھی کچھ خلق نہ کیا گیا تھا تو خدا تھا، تو اس کا کلام تھا، اور وہ بھی پوشیدہ، کیونکہ کلام ہم عموماً گفتگو کو کہتے ہیں، گرامر کی زبان میں بھی ہم گفتگو کو کلام کہتے ہیں، لیکن وہاں جو کلام لکھا ہے اس کو لوگاس کہا جاتا ہے۔ یونانی میں اس کے لیے لوگاس استعمال کیا ہے، تو سب جانتے ہیں لوگاس کا مطلب ہے وہ پوشیدہ کلام تھا، وہ جو خدا کے ابھی ذہن اور دل کے اندر تھا، پوشیدہ کلام۔ جب وہ بولا گیا، جو کچھ خدا نے مخلوقات بنانے کے لیے پروگرام اپنے ذہن میں سوچا، جب اس کو بولا، اس کلام کو بولا، تو اس بولے ہوئے کلام کے سبب سے چیزیں تخلیق ہونے لگی۔ اور سب سے آخر میں جس چیز کو تخلیق کیا گیا وہ آدم تھا۔ پیدائش 2 باب کی 7 آیت کے مطابق
آدم کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا، لیکن جو کچھ بنایا، آدم کو جس طرح کا بنایا، ابھی اس میں زندگی نہیں تھی، بلکہ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس کا مطلب ہے پھونکے جانے سے پہلے اس کے اندر کوئی دم نہیں تھا، زندگی کا دم پھونکا، تو اس کا مطلب ہے آدم کا وجود تو بنا دیا گیا، لیکن ابھی اس میں زندگی نہیں تھی۔ تو دم سانس کو کہتے ہیں، یعنی جب مٹی سے آدم کو بنایا گیا تو اس کی سانس نہیں چل رہی تھی۔ سانس نہیں چل رہی تھی تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے خون کی گردش بھی نہیں تھی، اور خون کی گردش میں ہی زندگی۔ احبار 17 باب کی 11 آیت یہ بات بیان کرتی ہے کہ خون میں جان ہے، خون میں جاندار کی جان ہے۔ پس جب انسان کے بھی نتنوں میں سانس پھونکا گیا، وہ جیتی جان ہوا، تو جیتی جان ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خون کی گردش تب ہی شروع ہوئی، یعنی جب آدم کو مٹی سے بنایا گیا تو وہ بے جان تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی بابت یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 4 سے 10 آیات بتاتی ہیں کہ مسیح یسوع جو پہلے کلام پوشیدہ یعنی لوگاس تھا، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یعنی مسیح کو بنایا گیا تو مسیح کو بے جان نہ بنایا گیا، یعنی پہلے بھی جو اس کا وجود تھا وہ کوئی بے جان وجود نہ تھا، بلکہ وہ تو پوشیدہ ہستی تھی، تو وہ خود زندگی تھی، وہ ہستی خود زندگی تھی۔ لیکن وہ دنیا میں ظاہر آدم کے 4000 سال بعد ہوا۔ تو یہاں پہلے کرنتھیوں کی 15 باب کی 46 اور 45 آیات میں جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں جو وہاں بیان کیا گیا، ابھی ہم نے تلاوت کیا تھا کہ پہلے نفسانی آدم کو یعنی جسمانی آدم کو بنایا گیا جس میں زندگی نہیں تھی، تو اسے زندگی دینا پڑی، اسے زندگی دی گئی۔ دوسرا آدم یعنی مسیح جو روحانی آدم تھا، اب یہاں روحانی سے مراد روحانی زندگی گزارنا نہیں، یہ پلیز ذرا اس نقطے کو غور سے سمجھ لیجیے گا کہ یہاں روحانی آدم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ روحانی زندگی گزارتا تھا، وہ تو ذات الہی کا ظہور تھا، وہ تو اور کسی طرح زندگی گزار ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ وہاں کیا گیا، زندگی پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح تھا، تو جو دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے وہ خود پھر زندگی ہے، یعنی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی دوسروں کو دے سکتا تھا۔ خدا نے آدم کو خبردار کیا تھا کہ اگر تو نے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے پھل کھایا تو اس سے تیری موت ہے۔ یوں انسان اس پھل کو کھا لینے کے بعد ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو گیا۔ وہ جسمانی طور پر فوراً نہیں مرا، 930 سال کے بعد مرا، لیکن جسمانی طور پر تو وہ 930 سال تک زندہ رہا، پر روحانی طور پر وہ مر گیا، کیونکہ جب لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں، آدم اور حوا کی آنکھیں کھل گئی، تو مطلب کیا، وہ جسم کی زندگی میں آ گئی، پھر انہیں اپنے جسموں کی پہچان ہوئی۔ اب وہ خالصتاً جسمانی زندگی کا حامل تھا، اب اسے پھر سے ہمیشہ کی زندگی اسے پھر سے دینے کی ضرورت تھی۔ خدا انسان سے ناراض ہو چکا تھا، دونوں میں جدائی ہو چکی تھی، اب انسان کو زندگی دینے کے لیے کسی اور ہستی کی ضرورت تھی کہ جو دونوں کے درمیان کوئی ایسا کردار ادا کرے کہ خدا کی ناراضگی بھی دور ہو جائے اور انسان کی ہمیشہ کی زندگی بھی بحال کر دی جائے۔ تو تیموتھیوس کے پہلے خط، پولس رسول کے لکھے ہوئے تیموتھیوس کے نام پہلے خط 2 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ لیکن
رومیوں 2 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابد تک خدائے محمود ہے۔ اب یہاں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی ذات خدا ہے یا انسان ہے یا یہ دونوں باتیں ہیں۔ اس بات کو بہت لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بہت زیادہ یہ ذہنوں میں، مسیحیوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ پوری طرح جاگزیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں انسان اور خدا دونوں موجود تھے۔ تو آج ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طرح یا ایسا کیوں کیا گیا، اس کے اندر 2 ذاتیں کیوں رکھی گئی۔ کرنتھیوں کو پولس رسول نے کہا کہ مسیح یسوع زندگی بخشنے والی روح ہے، اور یہاں تیموتھیوس کو کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح انسان ہے۔ تو ایک ہی رسول 2 مختلف باتیں تو نہیں کر سکتا، یا دونوں میں سے ایک غلط ہے یا پھر دونوں درست ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں باتوں کو یکجا کر کے سمجھنا ہوگا، پھر ہم پوری سچائی تک پہنچیں گے۔ یہاں جیسا کہ پہلے ہم جان چکے ہیں کہ وہ بنائے عالم سے پہلے وجود رکھتا تھا، مگر ظاہر بہت زمانوں کے بعد ہوا۔ پطرس رسول نے یہ بیان کر دیا کہ وہ پہلے سے اپنی ذات رکھتا تھا، لیکن اخیر زمانے میں اس کو ظاہر کیا گیا، اس کا ظہور سامنے آیا۔ تو اب ذرا پہلے تیموتھیوس کے 6 کی 15 آیت کو دیکھیے، جہاں پولس رسول کہتے ہیں بقا صرف اسی کو ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بقا صرف اسی کو ہے۔ بقا یعنی کہ جو باقی رہ سکتا ہے، جو ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، صرف اسی کو ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ یعنی ذات پوشیدہ میں مسیح یسوع ایسے نور کے حامل تھے جسے کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اس نور کو دیکھنے کی درخواست کی تھی بزرگ موسیٰ نبی نے، تو خدا نے کہا تھا انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پہلا تیموتھیوس 3 کی 16 آیت میں فرمایا گیا خدا جو جسم میں ظاہر ہوا، وہاں پہ اردو میں ترجمہ کر دیا گیا وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، لیکن اس کے یونانی متن میں جو ہے وہاں پر تھیوس ہے، تھیوس جو جسم میں، تو تھیوس خدا کو کہا جاتا ہے۔ خدا جو جسم میں ظاہر ہوا تب فرشتوں کو بھی دکھائی دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ذات عظیم کو پوشیدگی کی صورت میں انسان تو کیا، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر ہم یسایہ 6 میں دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے تخت کے آگے جو سرافیم کھڑے تھے انہوں نے اپنی آنکھیں ڈھانک رکھی تھی، وہ اس جلال کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچنے جا رہے ہیں کہ خدا اور انسان کو آپس میں جوڑنے کے لیے پہلے ایک نمونہ بنانے کی ضرورت تھی، ایک پیٹرن کی ضرورت تھی جس میں انسان اور خدا یکجا ہو، کیونکہ پہلا جو آدم تھا اس سے خدا جدا ہوا تھا۔ اب خدا اور انسان کو پھر دوبارہ جوڑنے کی ضرورت تھی۔ وہاں پہ جدا ہوا تھا خدا اس سے، اگرچہ وہ تخلیق تھا، لیکن یہاں پر اب تخلیق نہیں ہے۔ تو چونکہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی ابتدائی آیات کے مطابق مسیح حقیقی نور تھا جو دنیا میں ظاہر ہونے کو تھا، جس کی گواہی دینے کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا۔ یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خود نور نہ تھا، اگرچہ وہ خدا کے روح سے، وہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کے روح سے معمور تھا، لیکن تو بھی اس کے بارے میں لکھا ہے وہ خود نور نہ تھا بلکہ نور کی گواہی دینے آیا تھا۔ حقیقی نور اس کے بعد دنیا میں ظاہر ہونے کو تھا۔ پس زندگی بخشنے والی روح نے جسم لیا، وہ نور میں خدا تھا، وہ کلام پوشیدہ یعنی لوگاس تھا، وہ ذات پوشیدہ بھی تھا۔ وہ ہستی تو پہلے ہی اس کے پاس موجود تھی، لیکن انسانی صورت اختیار کی تاکہ انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو سکے۔ اس میں خدا اور انسان یکجا تھا۔ اگر وہ محض انسان ہوتا تو پھر وہ بھی
باقی انسانوں کی طرح خدا سے الگ ہوتا، کیونکہ انسان سے تو خدا الگ ہو چکا تھا، لیکن وہ زندگی بخشنے والی روح یعنی ذات خدا بھی تھا اور انسان بھی تھا، تو یعنی وہ خدا پلس انسان تھا۔ اس طرح وہ خدا اور انسان دونوں کی خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہوئے خدا اور انسان کا درمیانی ٹھہرا۔ تو درمیانی میں اب یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف جو تھا وہ کوئی بات چیت کرانے والا تھا، بلکہ نہ صرف انسان اور خدا کا وہ دوبارہ میل کرانے والا تھا، بلکہ اس کی ذات ان دونوں کے درمیان بھی تھی۔ تو اسے میں ایک دریا کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی دریا میں پانی نہ رہے تو اس کے جو دونوں کنارے ہوں گے وہ دونوں کنارے ایک دوسرے سے مکمل طور پر جدا ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سمت کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، فاصلے کے لحاظ سے بھی اور سمت کے لحاظ سے بھی وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چلے جاتے ہیں۔ اور پانی کے موجود نہ ہونے سے وہ دریا رہتا ہی نہیں، ان دونوں کناروں کے درمیان جو سارا کا سارا دریا کا جو پارٹ ہوگا وہ ریگستان بن جاتا ہے۔ تو وہ ان دونوں کناروں کے درمیان ریگستان ہوگا تو وہ پھر مزید دریا کہلا ہی نہیں سکتا، دریا ہے ہی پانی کی وجہ سے۔ تو وہ دونوں کنارے اس دریا کو، اس پانی کے دھارے کو اپنے درمیان رکھتے ہیں۔ تو خدا اور گناہ گار انسان کے درمیان بھی یہی منظر بن چکا تھا۔ خدا کی جاودانی اور انسان کی فنا پذیری، یعنی خدا کی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے کی صلاحیت اور انسان کا موت سے دوچار ہو کر اختتام پذیر ہونا دریا کے دونوں کناروں ہی کا منظر تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اسی طرح الگ ہو چکے تھے، ان دونوں کے درمیان رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ تو وہ دونوں اب ایک دوسرے کے برعکس تھے۔ خدا ہمیشہ کی زندگی رکھتا تھا اور انسان ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو چکا تھا۔ تو اب ضرور تھا کہ ان کے درمیان کوئی حیات رواں ہو، جیسے دریا کے اندر آب رواں ہوتا ہے، پانی حرکت پذیر ہوتا ہے، تو اسی طرح خدا اور انسان کے درمیان بھی کوئی حیات رواں چاہیے تھی، کوئی متحرک زندگی آنا چاہیے تھی جو ان دونوں کا تعلق آپس میں ملا دے۔ اب جو درمیان میں پانی، دریا کے درمیان میں پانی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دونوں کنارے آپس میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ آپ کشتی کے ذریعے ایک کنارے سے دوسرے تک جائیں گے تو آپ مسلسل دریا میں ہی ہوں گے۔ جب اس طرف والے کنارے میں آپ کنارے پر ہوں گے تو بھی آپ دریا میں ہوں گے، اور جب اس پانی میں سفر کرتے ہوئے دوسرے کنارے کے پاس پہنچیں گے تو بھی دریا ہی میں ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے اپنی ابدی زندگی کو، اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بیٹے میں رکھا، بیٹے میں بشریت اور الوہی زندگی کو یکجا کیا تاکہ وہ زندگی کا منبع ہو۔ یوحنا کی انجیل میں اس پر بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن اگر میں وہ سارے حوالہ جات بیان کرنے لگ جاؤں اور بولنے لگ جاؤں تو پیغام بہت زیادہ طویل ہو جائے گا، تو میں طوالت سے بچانے کے لیے میں ذرا صرف ان کا ذکر کیا جا رہا ہوں۔ اسی طرح کلسیوں کے خط پہلے باب میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلے اور اسی کے واسطے یعنی مسیح کے واسطے پیدا کی گئی ہیں، اور باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور خدا اس کی موت کے وسیلے آسمان اور زمین کی سب چیزوں کا اپنے ساتھ میل ملاپ کر لے۔ آسمانی مخلوقات بھی اس انتظار میں تھی، تو اسی لیے تو پیدائش والے دن فرشتوں نے اتنی خوشی منائی تھی کہ اب ہم بھی خدا کو دیکھ سکیں گے، اب ہمارا بھی رابطہ خدا کے ساتھ قریبی ہو جائے گا۔ تو
یہاں جو ہم نے والا پڑھا ہے کلسیوں والا کہ سب چیزوں کا خدا اپنے ساتھ میل ملاپ کر لے، تو میل ملاپ اسی سے بحال کیا جاتا ہے جس کے ساتھ جدائی ہو۔ جدائی تھی تو دوبارہ میل ملاپ کی ضرورت تھی، اگر جدائی نہ ہوتی تو پھر میل ملاپ کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ انسان جو گناہ کے سبب خدا سے جدا ہو چکا تھا، مسیح کو دونوں کے درمیان آ کر ان کا آپس میں میل کرانا پڑا۔ جیسے میں نے کہا دریا کا پانی دونوں کناروں کا آپس میں میل کرا دیتا ہے۔ تو جیسا ہم نے اوپر بیان کیا کہ اس میں الوہیت اور بشریت کو یکجا کیا گیا، تو باپ کی الوہیت کے ساتھ بیٹے کی الوہیت منسلک ہو گئی۔ ایک طرف آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرف خدا تھا جو کہ سراسر الوہیت تھا، اور ایک طرف بشر تھا جو سراسر بشریت تھا۔ تو درمیان میں الوہیت اور بشریت دونوں رکھنے والا ادھر الوہیت سے جڑا ہوا ہے اور ادھر بشریت سے جڑا ہوا ہے۔ تو باپ کی الوہیت کے ساتھ بیٹے کی الوہیت منسلک ہو گئی، اور بیٹے کی بشریت انسان کی بشریت کے ساتھ اس کے قبول کیے جانے کے سبب جڑ گئی، منسلک ہو گئی۔ تو تعلق بحال، یعنی وہ خدا اور انسان کے درمیان کنیکشن ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یوحنا 14 باب کی 20 آیت پہ کہا تھا، اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ یہ کس روز کی بات؟ وہ اس روز کی بات کر رہے تھے جب میرا روح تمہارے اندر آ جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ میں روح کی صورت میں جب تمہارے اندر آ جاؤں گا، پھر تم سمجھو گے کہ باپ میرے اندر کس طرح تھا، میں باپ کے اندر کس طرح تھا، اور میں تمہارے اندر آ گیا ہوں تو اب تم مجھ میں شامل ہو گئے ہو۔ تو خدا مسیح میں ہے اور مسیح ہم میں۔ یہ ہے اس کا خدا اور انسان کا درمیانی ہونا۔ اس نے اپنی الوہیت کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنی بشریت کو بشر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو یوں اس پر ایمان لانے اور اسے اپنا لینے سے ہم بھی اپنی زندگیوں میں خدا کے آنے کی جگہ بناتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ خدا ہمارے اندر آئے۔ اس طرح ہم پھر خدا کے، ہم بھی اس کے فرزند کہلاتے ہیں۔ پس دوسرا آدم جو پہلے روح تھا، جو زندگی سے بھرپور تھا، اس نے زندگی سے محروم انسان کی صورت لی اور ہمارے لیے زندگی کا پیغام بن گیا۔